آمدن سے زائد اثاثے بنانے کا الزام، لاہور کی احتساب عدالت نے خواجہ آصف کا 14 روزہ جسمانی ریمانڈ دے دیا۔ نیب کے حوالے، کیس بے بنیاد، میرے خلاف کوئی ٹھوس شواہد نہیں ملے، لیگی رہنما کی عدالت میں گفتگو۔ خواجہ آصف کے علاوہ ایک اور شخص کو بھی پارٹی چھوڑنے کا کہا گیا۔ ایاز صادق کا دعویٰ، وقت آنے پر دباؤ ڈالنے والوں کا نام سامنے لایا جائے گا۔ لیگی رہنما کی صحافیوں سے گفتگو، شیخ رشید کو داخلہ کی وزارت سونپنے پر بھی تنقید۔ پنجاب کے میدانی علاقوں میں دھند اندھا دھند، سفید بادلوں نے ہر منظر دھندلا دیا۔ موٹر وے اور اہم شاہراہوں پر حد نگاہ انتہائی کم۔ لاہور ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن معطل ہونے سے پروازوں کی آمد و رفت متاثر۔ پاکستان کا چینی کمپنی سائنو فارم سے کرونا ویکسین لینے کا فیصلہ، ابتدائی طور پر 12 لاکھ خوراکیں خریدی جائیں گی۔ 2021 کی پہلی سہ ماہی میں ویکسین فرنٹ لائن ورکرز کو مفت لگائی جائے گی۔ فواد چودھری۔ کورونا کی دوسری لہر کا زور برقرار، مزید 58 افراد جان سے گئے، اب تک 10,105 اموات، 2,475 نئے مریض، مہلک وائرس سے 4,79,715 شہری متاثر، ایکٹیو کیسز کی تعداد 34,537 ہو گئی۔ نیو ایئر نائٹ پر ہوائی فائرنگ کرنے والوں کے خلاف بلا تفریق کارروائی کا حکم، عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے فول پروف سیکیورٹی اقدامات کیے جائیں، قانون کی عملداری کو ہر قیمت پر یقینی بنائیں گے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار۔ نیو ایئر نائٹ پر کراچی انتظامیہ کا دکانیں رات 8 بجے بند کرنے کا فیصلہ، خلاف ورزی پر کارروائی ہوگی، پولیس کی وارننگ، شہریوں سے کورونا SOPs پر عمل درآمد کرتے ہوئے رش نہ لگانے کی اپیل۔ عوام پر ایک اور بوجھ ڈالنے کی تیاری، 1 جنوری سے پیٹرول 2 روپے 96 پیسے فی لیٹر مہنگا کرنے کی تجویز، ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت 3 روپے 12 پیسے بڑھانے کی سفارش، وزارت خزانہ حتمی اعلان آج کرے گی۔ مفتی منیب الرحمان کی چھٹی، مولانا عبدالخبیر آزاد رؤیت ہلال کمیٹی کے نئے چیئرمین مقرر، 19 ارکان کے ناموں کا نوٹیفیکیشن بھی جاری۔ السلام علیکم، دنیا نیوز سے میں ہوں عمر دراز، واپس آتے ہیں بریک کے بعد۔ FIA حوالہ ہنڈی کے دھندے کے خلاف ایکٹیو دکھائی دیتی ہے، بہاولپور اور کوئٹہ میں کارروائیاں کی گئی ہیں۔ فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی نے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے، لاکھوں روپے نقدی، بینک چیکس، رسیدیں، موبائل فون اور دیگر آلات برآمد کر لیے گئے ہیں۔ FIA نے مختلف علاقوں میں کارروائیاں کی ہیں۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں قمر المنور سے۔ قمر، کیا تفصیلات ہیں؟ قمر، آپ ہمیں سن سکتے ہیں؟ FIA کے حوالے سے آپ کو خبر دے رہے ہیں کہ حوالہ ہنڈی کے دھندے کے خلاف ایکٹیو دکھائی دیتی ہے، بہاولپور اور کوئٹہ میں کارروائیاں کی گئی ہیں۔ FIA نے 2 ملزموں کو گرفتار کیا ہے، اس دوران لاکھوں روپے کی نقدی بھی برآمد کی گئی ہے، اس کے علاوہ موبائل فون اور دیگر آلات بھی برآمد ہوئے ہیں۔ قمر المنور، کیا تفصیلات ہیں اس بابت؟ جی بالکل، یہ FIA کا کمرشل بینکنگ سرکل ہے جس نے یہ کارروائی کی ہے۔ 2 جگہ پر یہ کارروائی جو ہے یہ کی گئی، ایک بہاولپور میں اور دوسری کوئٹہ میں۔ ابتدائی طور پر جو بہاولپور میں یہ کارروائی کی گئی تو جو شخص گرفتار کیا گیا اس کے قبضے سے لاکھوں روپے کے جو ہے وہ برآمد کر لیے، جو حوالہ ہنڈی کے ذریعے باہر بھجوانے اور وہاں سے لائے جانے تھے۔ اس کے علاوہ جو شناختی کارڈ اور ایسی رسیدیں تھیں جن کے تحت جو ہے وہ پیسے باہر بھجوائے جانے تھے، وہ رسیدیں بھی حاصل کر لی گئی اور اس شخص کا نام جو ہے وہ محمد خلیل بتایا جا رہا ہے۔ جبکہ جو کوئٹہ میں کارروائی کی گئی ہے، یہ الیکٹرانک ٹرانزیکشنز کے ذریعے بھی لوگوں کو جو ہے یہ اوپن چیکس لیتے تھے اور اس کے بعد یہ پیسے جو ہے ریسیو کرتے تھے باہر سے لوگوں کے، ان کو بھی گرفتار کیا گیا اور بتایا جا رہا ہے کہ کروڑوں روپے کا
یہ کاروبار تھا جو حوالہ ہنڈی کے ذریعے ٹریس نہیں ہو پا رہا تھا. لوگ یہ کارروائی کرنے کے بعد اپنی لوکیشن کو تبدیل کر لیتے تھے, جس کے باعث ایف آئی اے کو گرفتار کرنے میں مشکل پیش آتی تھی. لیکن اب کوئٹہ کے جو مین بازار ہے وہاں پر یہ چھاپا مارا گیا اور اس شخص کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے. جی شکریہ قمر المنور. آزاد کشمیر میں محکمہ برقیات کے 3500 سے زائد ملازمین کام چھوڑ ہڑتال پر ہیں اور ہڑتال کے سبب معمول کے امور متاثر ہو رہے ہیں. اس بارے میں مزید بتا رہے ہیں مظفر آباد سے تقی الحسن. جی بالکل, آزاد جموں کشمیر میں محکمہ برقیات کا جو فنی عملہ ہے وہ احتجاج پر ہے. مختلف اضلاع میں اور شہروں میں جو برقیات کے دفاتر ہیں یہ فنی عملہ اس وقت احتجاج کرتے ہوئے کام چھوڑ ہڑتال پر بیٹھا ہوا ہے. ان کے کیا مطالبات ہیں, ان کے کیا مسائل ہیں, انہی سے جانیں گے. سارا سسٹم محکمہ برقیات کا یہ وابڈہ طرز پہ ہماری وابڈہ مراحت نہیں مل رہی اور نہ ہی ہمارے ملازمین کی اپ گریڈیشن ہو رہی ہے, جس کی وجہ سے ہمارے سارے آزاد کشمیر بھر میں 10 اضلاع میں احتجاج جاری ہے کہ نہ تو ہم فارورڈ لسٹیں وصول کریں گے اور نہ ہی کوئی ایمرجنسی کمپلین کریں گے. اس کی تمام تر ذمہ داری ان حکومتی نمائندگان سے اور ہماری بیوروکریسی پہ ہوگی کہ جو ہمارے جائز مطالبات حل نہیں کر رہی. ہمیں اس طرح مراحت نہیں مل رہی جس کے جو ملنی چاہیے, جو وابطہ طرز کے مطابق وہاں دی جاتی ہے وہ یہاں پہ نہیں دی جا رہی. جو وابطہ کے اندر جو سکیل مل رہے ہیں وابطہ طرز کے مطابق وہ بنیادی سکیل ہمیں یہاں نہیں مل رہے. آزاد کشمیر میں 3500 سے زائد جو برقیات کے فنی ملازمین ہیں وہ اس وقت احتجاج کر رہے ہیں اور ملازمین کی اس ہڑتال کے باعث آزاد کشمیر میں محکمہ برقیات کا جو مکمل نظام ہے یہ اس وقت مفلوج ہو کر رہ گیا ہے. ملازمین کی اس ہڑتال کی وجہ سے جو برقیات کا ریکوری کا نظام ہے, اسی طرح سے بلنگ کا نظام ہے, یہ بھی متاثر ہو رہا ہے. تو ان ملازمین نے اس وقت ہڑتال کرتے ہوئے جو دیگر ایمرجنسی سروسز کے علاوہ دیگر تمام کام بھی جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے. سال 2020 ملک کی تاریخ میں ریکارڈ توڑ مہنگائی کا سال رہا. چینی, آٹا, انڈے اور کوکنگ آئل سمیت مختلف اشیاء کے دام ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح کو چھو گئے ہیں. اس بارے میں مزید جانتے ہیں کراچی سے حماد عالم کی اس رپورٹ میں. جہاں پوری دنیا میں کورونا نے خوف پھیلا رکھا تھا, وہیں پاکستان کے عوام اس سال کووڈ سے زیادہ مہنگائی کے شکار رہے. 3 گنا مہنگائی ہو گئی ہے اور آمدنی کا اگر آپ پوچھیں تو لاک ڈاؤن سے تو لوگ نہیں مر رہے ہیں لیکن بھوک سے لوگ مر رہے ہیں. بھائی یہاں پر جو مہنگائی نے کمر توڑی نا غریب آدمی کی, ہم مزدور آدمی تقریباً 2 مہینے, یہ لاک ڈاؤن جب سے شروع ہوا ہم تو گھر بیٹھے ہوئے ہیں بھائی, بچے ہمارے بھی مر رہے ہیں. سال 2020 میں 110 روپے کلو چینی, 70 روپے کلو میل کا آٹا اور 800 روپے کلو کے حساب سے ادرک بھی خریدی. لاک ڈاؤن میں جہاں ایک طرف مختلف کاروبار کی بندشی دیکھنے میں آئیں تو دوسری جانب منافع خور اور ذخیرہ اندوزوں کی خوب چاندی بھی ہوئی. ایک سال کے دوران قیمتوں کا موازنہ کریں تو میل کا آٹا 45 سے بڑھ کر 60 روپے کلو, چینی 68 کے بجائے اب 85 روپے اور فی درجن انڈے 110 سے بڑھ کر 200 روپے تک پہنچ گئے. کھانے پینے کی چیزوں کی قیمتوں میں اضافے نے عوام کا حلیہ بگاڑ دیا. ہماری کیا عمر ہے اور ہماری حالت کیا ہے, جیسے 50 سال کے ہم لوگ بوڑھے چل رہے ہیں, کما کے اس حالت ہماری یہی ہو گئی ہے. اپنی دوائی نہیں لے سکتے, کمر توڑ رکھی اس نے, ہم نے تو اس کو دعا مانگ کے یہاں پہ لیا ہے کہ چلو اللہ عمران آ جائے گا, تبدیلی آ جائے گی. بلا تبدیلی کے ہمیں خوار کر دیا اس نے. یہ بتائیں کہ ہم اپنے بچوں کو پالیں, ان کو کھلائیں, پڑھائیں, ان کو پہنائیں, کیا کریں. سزا ہمارے پاکستان میں ہے ہی نہیں, ذمہ دار لوگوں کو سزا نہیں ہوتی, سمجھے نا. اصل مین پوائنٹ یہ ہے, بس سزا کا خوف ہی نہیں ہے کسی کو. صرف یہی نہیں, کوکنگ آئل کے دام 190 سے بڑھ کر 260 روپے لیٹر تک پہنچ گئے. دالوں نے بھی عوام کی حالت پتلی کر دی. ماش کی دال 160 سے بڑھ کر 230 روپے کلو اور چنے کی دال 120 کے بجائے اب 160 روپے کلو بک رہی ہے. 500 روپے لاتے ہیں, پڑیوں میں سامان لے کے جاتے ہیں, کچھ بھی نہیں مل رہا. حکومت کو اب چاہیے کہ نا کہ بھائی عوام کی طرح متوجہ ہوں, صحیح سے خالی اپنی جیبیں بھر رہی ہیں. بل بھی اتنے آ رہے ہیں, کہاں سے بھرے ہیں, ہم بیوہ ہیں بھائی. غریب آدمی کا بیڑا غرق ہوا ہے. لاک ڈاؤن نے اور بیڑا غرق کر دیا ہے. ہر جگہ مصیبت ہی مصیبت ہے. اسکول کی فیس دو, مہنگائی اتنی ہو گئی ہے, سبزیوں کے ریٹ ڈبل ہو گئے ہیں. کورونا کی وبا کے دوران عوام کو ہاتھ دھونے کا مشورہ دینے کے ساتھ صابن اور جراثیم کش محلول بنانے والی کمپنیوں نے مختلف مصنوعات کی قیمتیں بڑھا کر منافع کی بہتی گنگا میں اپنے ہاتھ بھی خوب دھوئے. صارفین کے حقوق کی تنظیم کے عہدیدار کہتے ہیں کہ ان کے پاس وہ اختیارات ہی نہیں کہ جس سے منافع خوروں کو لگام ڈالی جائے. بیورو آف سپلائی اینڈ پرائسز ایک پراپر ریگولیٹری اتھارٹی نہیں ہے. لائک اگر دیکھا جائے کہ جس دے ڈونٹ ہیو دی امپاورمنٹ.
کہ ریگولیٹ پرائسز کو کر کے امپلیمنٹ کس طرح کریں، وہ ان کے پاس اتھارٹی نہیں ہے۔ منافع خوری، ذخیرہ اندوزی، ڈالر یا پیداواری لاگت بڑھنا، قیمتوں میں اضافے کا جواز جو بھی ہو، لیکن ایک بات تو طے ہے کہ 2020 میں مہنگائی نے عوام کا بھرکس نکال دیا۔ ملتان میں فنڈز کی فراہمی میں تعطل سے ڈولفن فورٹس کی عمارت 3 مرتبہ ڈیڈ لائن گزرنے کے باوجود مکمل نہیں ہو سکی، جس سے عمارت کی تخمینہ لاگت میں 2 کروڑ روپے تک کا اضافہ ہو گیا ہے۔ نعمان خان بابر کی رپورٹ دیکھیے۔ ملتان میں 3 سال پہلے ڈولفن فورٹس کی عمارت کا منصوبہ شروع کیا گیا، جس کا تخمینہ لاگت 15 کروڑ روپے لگا کر اب تک 12 کروڑ روپے جاری کیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے 3 مرتبہ ڈیڈ لائن گزرنے کے باوجود منصوبے پر تاحال 70% ہی کام ہو سکا ہے، جس سے منصوبے کے تخمینہ لاگت میں بھی 2 کروڑ روپے کا مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ کام جو ہے وہ فنڈوں سے اٹیچ ہے، جیسے ہی فنڈ آئیں گے کام کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اس وقت بھی اسکیم کے پورے فنڈ نہیں ہیں، اگر پورے فنڈ دے دیے جائیں تو انشاءاللہ یہ جون 2021 میں کمپلیٹ ہو جائے گی۔ سی پی او کا کہنا ہے کہ کورونا کے باعث حکومت مالی بحران کا شکار ہے، جس سے پولیس اصلاحات سے متعلق متعدد منصوبے بھی مکمل نہیں ہو سکے۔ فائنینسز کے اب ایشو چل رہے ہیں اور یہ بہت بڑے ایشو ہیں اور بڑے جینوئن ایشو ہیں۔ جب تک آپ کے پاس ادھر پیسہ نہیں ہوگا آپ اس کو کمپلیٹ نہیں کر سکیں گے۔ ڈولفن فورٹس کے 95 ملازمین کو اپنی عمارت نہ ہونے پر کئی مشکلات درپیش ہیں، جس کی وجہ سے اہلکاروں نے بھی منصوبے کو جلد از جلد مکمل کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ فنڈز کی فراہمی میں تعطل کے باعث ڈولفن فورٹس کی عمارت کو تاحال مکمل نہیں کیا جا سکا، جس سے فورٹس کے مسائل بھی برقرار ہیں۔ کیمرامین محمد رفیق کے ساتھ نعمان خان بابر، دنیا نیوز، ملتان۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید تفصیلات کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں dunianews.tv۔